ہم برکت کا مفہوم یہ سمجھتے کہ مال کی کثرت ہو جائے، آدمی کا بینک بیلنس بڑھ جائے اور پراپرٹیوں میں اضافہ ہو جائے، بس یہی ہے برکت۔ برکت اس چیز کا نام نہیں ہوتا۔ برکت اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ برکت یہ ہے کہ انسان کی عمر میں اضافہ ہو، اللہ نے جو زندگی اس کو عطا کی ہے اس عمر کے اندر اضافہ ہو، یہ بھی برکت ہے۔ اور آدمی صحت مند رہے، یہ بھی برکت ہے۔ اور آدمی پریشانیوں سے محفوظ رہے، یہ بھی برکت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھر والوں میں بھی برکت، بیوی کے اندر بھی برکت ہے۔ علماء نے بیان فرمایا بیوی میں برکت کیا ہے؟ وہ شوہر کی فرمانبردار رہے، شوہر کی اطاعت گزار رہے، یہ بیوی میں برکت ہے۔ اولاد میں برکت کیا ہے؟ اولاد کی کثرت ہو اور اولاد فرمانبردار نکلے، یہ اولاد کی برکت ہے۔ اور مال میں برکت کیا ہے؟ مال میں برکت یہ ہے کہ آدمی کے پاس جتنا مال ہے اس کی ضروریات اس سے پوری ہو جائے۔ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سامعین، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو، مخلوق کو پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالی ہی بندوں کی ضروریات کو عطا فرماتے ہیں اور انہیں زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ عطا فرماتے رہتے ہیں۔ ایک انسان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے اچھائیاں ملے اور برائیوں سے حفاظت رہے، خوشیاں ملے، غموں سے محفوظ رہے، صحت سے نوازا جائے، بیماریوں سے محفوظ رہے، بلیات اور مصیبتیں دور رہیں اور اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برستی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش نہیں کرتا۔ اگر وہ اس بات کی کوشش کرے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے اوپر مسلسل برستی رہے، نحوست، مصیبتیں اور بلیات اس سے دفع ہو جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ برکت کا ذکر کیا ہے
کہ اللہ جس کے اوپر برکت کا نزول فرماتے ہیں تو اس کی ہر چیز کے اندر برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر لفظ مبارکن، برکتن کا استعمال بکثرت ہوا ہے، اور سب سے بابرکت ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ہستیوں کو بابرکت بنایا، جن چیزوں کو بابرکت بنایا، جس مقام کو بابرکت بنایا، اور جن دنوں اور جن راتوں کو بابرکت بنایا، وہ چیز برکت والی۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت بنایا۔ اسی طریقے سے روئے زمین پر جو بیت اللہ ہے اور اس کے ارد گرد جو حصہ ہے اس کو اللہ نے بابرکت بنایا، اور مسجد نبوی اس کو بابرکت بنایا، ملک شام اور فلسطین اور مسجد اقصی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت بنایا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسے اللہ نے بابرکت بنایا۔ شب قدر ہے، برات ہے، شب برات اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت بنایا۔ اور اسی طرح جمعہ کا دن ہے، قرآن مجید ہے، شریعت ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اب انسان ان چیزوں سے برکت حاصل کرے، یہ تمام کی تمام چیزیں بکھری ہوئی ہے۔ اب آدمی کی ذمہ داری ہے وہ کام کرے جس سے اس کی زندگی میں برکت ہی برکت اس کو حاصل ہو۔ برکت کا جو مفہوم ہے وہ بھی صحیح طور پہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ ہم برکت کا مفہوم یہ سمجھتے کہ مال کی کثرت ہو جائے، آدمی کا بینک بیلنس بڑھ جائے اور پراپرٹیوں میں اضافہ ہو جائے، بس یہی ہے برکت۔ برکت اس چیز کا نام نہیں ہوتا۔ برکت اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ برکت یہ ہے کہ انسان کی عمر میں اضافہ ہو، اللہ نے جو زندگی اس کو عطا کی ہے اس عمر کے اندر اضافہ ہو، یہ بھی برکت ہے۔ اور آدمی صحت مند رہے، یہ بھی برکت ہے۔ اور آدمی بیماریوں سے محفوظ رہے، یہ بھی برکت ہے۔ اور آدمی پریشانیوں سے محفوظ رہے، یہ بھی برکت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھر والوں میں بھی برکت، بیوی کے اندر بھی برکت ہے۔ علماء نے بیان فرمایا بیوی میں برکت کیا ہے؟ وہ شوہر کی فرمانبردار رہے، شوہر کی اطاعت گزار رہے، یہ بیوی میں برکت ہے۔ اولاد میں برکت کیا ہے؟ اولاد کی کثرت ہو اور اولاد فرمانبردار نکلے، یہ اولاد کی برکت ہے۔ اور مال میں برکت کیا ہے؟ مال میں برکت یہ ہے کہ آدمی کے پاس جتنا مال ہے اس کی ضروریات اس سے پوری ہو جائے، کوئی حادثہ پیش نہ آئے، کوئی مصیبت میں وہ گرفتار نہ ہو، مال اس کے لیے کافی ہو جائے، اس کی جائیداد اس کے لیے کافی ہو جائے۔ آدمی کے پاس ڈھیر سارا مال ہوتا لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ مال کہاں خرچ ہو گیا معلوم نہیں، مال کہاں پر لگ گیا معلوم نہیں۔ تو برکت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کی جاتی ہے، اور انسان کے جان میں عطا کی جاتی ہے، مال میں عطا کی جاتی ہے، روزی میں عطا کی جاتی ہے، بیوی بچوں میں عطا کی جاتی ہے، عمر میں عطا کی جاتی ہے، رشتہ داروں میں عطا کی جاتی ہے۔ تمام کی تمام چیزیں برکت میں داخل ہے۔ ابھی برکت کو حاصل کرنے کے لیے 5 کام ہم کو کرنے ہیں۔ اگر انشاءاللہ ان 5 کاموں کو ہم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ یوں تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن مختصر طور پر 5 چیزیں ہیں۔
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی دعا کرتا رہے. احادیث مبارکہ کے اندر بتلایا گیا ہے اللہم ارزقنی، اے اللہ میری جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائیے. اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اپنا فضل عطا فرمائیے، میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں اور برکت مانگتا ہوں. تو گویا کہ جتنی برکت کی دعائیں ہیں آدمی صبح شام برکت کی دعا کرتا رہے. عربی میں نہیں آتی، اردو میں دعا کرتا رہے. اے اللہ جان میں برکت دیجئے، مال میں برکت دیجئے، میرے چیزوں میں برکت دیجئے، عمر میں برکت دیجئے، صحت میں برکت دیجئے، جوانی میں برکت دیجئے. اللہ ضرور آپ کی دعا قبول کریں گے. تو برکت کے لیے دعا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، احسان کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں. دو چیزیں خاص طور پر بیان کی گئی ہے، رزق میں برکت اور عمر میں برکت. یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم نے رشتہ داریاں توڑ لی اور ہم نے قسمیں کھا لی، اب صورت نہیں دیکھنا ہے، مرے دم تک صورت نہیں دیکھنا ہے. ہم نے بھائیوں سے رشتہ توڑ لیا، ہم نے بہنوں سے رشتہ توڑ لیا اور ہم نے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لیا، اور پھر ہم یہ سوچے کہ اللہ کی برکت میری طرف آ جائے اور اللہ جان میں میرے برکت دے، مال میں برکت دے، عزت آبرو میں برکت دے. نہیں آئے گی برکت. اگر ہم چاہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک یہ نہیں ہے اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ تو برابری سرابری ہے. حسن سلوک کیا ہے؟ حدیث کے اندر بیان کیا گیا، کوئی رشتہ دار ہم سے منہ موڑ لیتا ہے، کوئی رشتہ دار ہم سے قطع تعلق کرتا ہے، کوئی رشتہ دار ہم سے ناتا توڑ لیتا ہے، ہم اس سے آگے بڑھ کر ہاتھ ملائے، ہم اس سے دوستی کرے، ہم ناطے کو جوڑے، ہم رشتہ داری کو جوڑے. یہ ہے حسن سلوک اور یہ ہے احسان جو احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا. تو برکت کے حصول کی دوسری چیز یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مال حلال کا اہتمام. ہم جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جو پہنتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں حلال ہو. جو بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، اولاد کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں، وہ مال حلال ہو، حلال کمائی کا ہو، حرام مال نہ ہو. حلال مال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، حرام مال میں اللہ نے نحوست رکھی ہے اور بے برکتی رکھی ہے. حرام مال میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی، حلال مال کے اندر برکت ہوتی ہے. خلیفہ منصور ایک بادشاہ گزرے، ان کے پاس ایک عبد الرحمن بن ابو بکر بہت عقل مند اور زیرک ایک وزیر تھے. ان سے پوچھا کہ کوئی نصیحت کرو اور کوئی چشمدید واقعہ سناؤ. انہوں نے واقعہ سنایا اور کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے برکت کا واقعہ، مال حلال کی برکت کا واقعہ. انہوں نے کہا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے متقی تھے، بہت بڑے پارسا تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. جب انتقال ہونے لگا کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ان کے پاس صرف 17 دینار تھے اور ان کی اولاد 10 تھی. اور مرتے وقت انہوں نے وصیت کی کہ اس کے اندر سے میرے کفن دفن کے لیے 5 دینار نکال دینا اور نہلانے کفنانے والے کو 5 دینار دے دینا. اس کے بعد انتقال ہو گیا. تو اب جو دینار بچے وہ مختصر تھے، 10 بیٹوں کے اندر تقسیم ہو گئے، لیکن وہ مال حلال کے تھے.
تو خلیفہ منصور کو بیان کرنے والے نے بیان کیا. اس کے بعد پھر میں نے دیکھا ہشام بن عبد الملک کا انتقال ہوا اور بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. اس کے بیٹوں کو 10 لاکھ دینار حصے میں آئے اس کے مرنے کے بعد. لیکن میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کے مال میں اللہ نے اتنی برکت دی تھی. ان کی اولاد کو میں نے دیکھا ایک دن میں 100 اونٹ وہ راہ خدا میں صدقہ کر رہے ہیں. اور پھر ہشام بن عبد الملک کے بیٹے کو میں نے دیکھا وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. تو مال حلال کی جو برکت ہوتی ہے وہ نسلوں کے اندر ہوتی ہے. وہ دکھنے میں تھوڑا سا نظر آتا ہے. یہ مت سوچئے کہ بہت سارا ڈھیر سارا رکھ کے جائیں گے اولاد کے لیے. اگر وہ مال حرام کا رہا کھب جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اگر مال حلال کا رہا اللہ اس کے اندر ایسی برکت دیتے ہیں نسلیں کبھی فخر و فاقے کی شکار نہیں ہوتی, نسلیں کبھی محتاج نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مال حلال کے نتیجے میں نسلوں کی بھی روزی کا بندوبست فرماتے ہیں. تو مال حلال کا جو اہتمام کرتے ہیں اللہ برکت ہی برکت دیتے ہیں. اور ایک چیز ہے, چوتھی چیز ہے استغفار, گناہوں سے معافی. جو بندہ ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتا رہتا ہے, اللہ معاف کر دیجئے, اے اللہ معصیتوں کو دھو دیجئے, لغزشوں کو درگزر کر دیجئے. جو بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چیزوں میں برکت عطا فرماتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کھانے پینے کے لیے مال ساد و سامان نہیں ہے, دعا کر دیجئے. کہا کہ جاؤ استغفار کرتے رہو. اور ایک دوسرا شخص آیا, اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے, اولاد کے لیے دعا کر دیجئے. کہا کہ جاؤ استغفار کرتے رہو. ایک تیسرا شخص آیا, اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں, تو کہا کہ جاؤ استغفار کرتے رہو. ایک چوتھا شخص آیا, اس نے کہا کہ میرے باغ میں پھل نہیں ہوتے, میں بہت پریشان حال ہوں. کہا کہ جاؤ استغفار کرتے رہو. تو بیٹھنے والے نے, ایک صاحب نے پوچھا کیا آپ نے چاروں کو وہی جواب دیا؟ تو کہا کہ ہاں میں نے قرآن کی روشنی میں جواب دیا ہے. سورہ نوح کے اندر رب ذوالجلال نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل بھی حل فرما دیتے ہیں, روزی میں بھی برکت دیتے ہیں, جان میں بھی برکت دیتے ہیں, اولاد میں بھی برکت دیتے ہیں, چیزوں میں برکت دیتے ہیں, مسائل کو حل فرماتے ہیں. استغفار اتنی عظیم چیز ہے, گناہوں سے معافی, کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ہی برکت عطا فرماتے ہیں. اور ایک آخری چیز ہے پرہیزگاری, کہ کوئی اللہ کی نافرمانی ہم سے نہ ہو. بس اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ 5 چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں اور اللہ کا فضل ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا. اور اس کی ہر ایک انسان کو کوشش کرنا چاہیے. یہ 5 چیزیں ہیں. تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل والے ہیں, برکت والے ہیں, رحمت والے ہیں. یہ رحمتیں بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نچھاور فرماتے ہیں. بندہ جب دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے برکت دے دیجئے, تو اللہ برکتوں سے نواز دیتے ہیں, رحمتوں سے نواز دیتے ہیں. اس واسطے کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے مال حلال کا اہتمام کرنا چاہیے, کثرت سے استغفار کرنا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ 5 چیزوں کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں, گھر میں اور اہل و عیال کے اندر برکت ہی برکت عطا فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے جان, مال, عزت, آبرو کے اندر برکت عطا فرمائے. جو باتیں کہیں سنی گئی ہے توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.